الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور دوستو، گزشتہ جمعہ ہم نے یہ بات سنی تھی اور یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اللہ کا ولی کون ہے، اولیاء اللہ کون ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں، اور کسی کے ولی اللہ ہونے کی علامتیں کیا کیا ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اللہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو اور سچوں کے ساتھ رہو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر ہمیں اپنی زندگی میں تقوی لانا ہے، اگر اپنی زندگی میں شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اولیاء اللہ کی جو بنیادی صفت ہے یعنی تقوی، وہ اگر ہم اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں تو اللہ کے ولیوں کی صحبت ضروری ہے. اسی لیے تقوی کا حکم دے کر فرمایا سچوں کے ساتھ رہو. اگر سچوں کے ساتھ رہو گے، متقیوں کے ساتھ رہو گے، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہو گے تو تمہارے اندر یہ صفت آئے گی. اور ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص کسی بھی فیلڈ میں ماہر اسی وقت بنتا ہے جب اس فیلڈ کے لوگوں کے ساتھ کچھ وقت گزارے. معمولی سے معمولی کام دنیا کا، ستھاری کام ہے، لوہاری کام ہے، کوئی بھی شخص صرف کتابیں پڑھ کر اس کو حاصل نہیں کرتا. کچھ وقت وہ اس کے ماہر کے ساتھ اس کی دکان پر، اس کی سائٹ پر جا کر گزارتا ہے. اسی طرح ڈاکٹری کو ہم دیکھتے ہیں کہ 4 سال تک ڈاکٹروں کو پڑھایا جاتا ہے اور پڑھا کر یہ نہیں کہا جاتا کہ اب آپ جا سکتے ہیں، ڈگری نہیں دی جاتی. 1 سال تک انٹرنشپ ہوتی ہے، عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر ان کو سکھایا جاتا ہے. بڑے جو ماہر ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کی خدمت میں وہ رہتے ہیں اور مریضوں کو ان کی نگرانی میں وہ دیکھتے ہیں، تب جا کر پھر ان کو ڈگری دی جاتی ہے. تو یہی حال
دینی زندگی کا بھی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں دین کو لانا چاہتے ہیں، تقویٰ اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں، تو اللہ والوں کے ساتھ ہمارا ربط اور تعلق ہونا چاہیے۔ ہمارا ہفتے میں ایک دن، کچھ گھنٹے، مہینے میں کچھ گھنٹے ایسے ہوں کہ جو ہم کسی اللہ والے کے پاس گزاریں، صرف ان کی صحبت میں بیٹھیں، ان کی حرکات و سکنات کو دیکھیں، ان کی گفتگو کو سنیں، ان کی مجلس میں بیٹھیں، تو یہ صحبت جو ہے نا وہ ضرور رنگ لاتی ہے، صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ بہرحال یہ تو اولیاء اللہ کی صحبت کی بات ہے۔ اولیاء اللہ میں سب سے بڑے ولی حافظ ابن تیمیہ فرماتے ہیں قطب العارفین، سارے اللہ والوں کے قطب۔ یہ شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ربیع الثانی کے مہینے میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اس مناسبت سے چونکہ ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے تو ہمارے سامنے ان کی زندگی آنی چاہیے۔ آپ کون تھے، آپ کے والدین کون تھے، آپ کے نانا کون تھے، آپ نے علم کہاں حاصل کیا، آپ کی تعلیم و تربیت کیسے ہوئی، آپ نے اپنی زمانہ طالب علمی میں کیسے کیسے حالات سے آپ کو گزرنا پڑا اور کیسی کیسی مشکلات آپ کو پیش آئی، اور آپ نے کن اساتذہ سے علم حاصل کیا اور کن بزرگوں کی صحبت میں رہ کر آپ اللہ والے بنے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے ہونی چاہیے، اور اس لیے ہونی چاہیے کہ جب ہمارے سامنے ان اللہ والوں کی زندگی ہوگی تو ہمیں اپنی زندگی میں ان صفات کو اور ان اوصاف کو لانے کی ہمت ہوگی، طاقت ہوگی، اور اس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو ان کے جیسی زندگی بنانے کی ہم کوشش کریں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے پاس جیلان نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ سن 461 میں آپ کی پیدائش ہے اور 471 میں آپ کی پیدائش ہے اور 561 میں آپ کی وفات ہے۔ ربیع الثانی کا مہینہ ہے۔ کل آپ کی عمر مبارک 90 سال ہوئی ہے، اور آپ کی 4 بیویاں تھیں، 49 اولاد تھی، جس میں 27 لڑکے تھے، باقی سب بیٹیاں تھیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نانا ابو عبداللہ الصومعی بہت بڑے اللہ والے تھے، جن کا واقعہ اس سے پہلے بیان کیا گیا تھا۔ ایک سیب انہوں نے بغیر اجازت کے کھا لیا، اور نتیجتاً وہ اس باغ کے مالک کے پاس پہنچے، اور پھر انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی، اور پھر اس کے نتیجے میں شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے۔ یہ پورا خاندان یوں سمجھیے کہ اللہ والوں کا خاندان تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پھوپھی کے بارے میں یوں آتا ہے کہ وہ مستجاب الدعوات تھی۔ ایک مرتبہ قحط پڑا، بارش کی سخت ضرورت تھی، لوگوں نے صلاۃ الاستسقاء پڑھی، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ جب لوگوں نے ان کی پھوپھی سے درخواست کی تو وہ اپنے گھر کے صحن میں نکل کر آئی۔ صحن میں انہوں نے جھاڑو دی اور مصلی بچھا کر نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میں نے جھاڑو پھیر دی ہے، اب اس پر چھڑکاؤ کرنا آپ کا کام ہے۔ آدھا گھنٹہ گزرا تھا،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی۔ ایسے اللہ والوں کا یہ خاندان ہے۔ آپ کا نسبی تعلق حضرت حسن ابن علی سے ہے، یعنی آپ حسنی ہیں والد کی طرف سے، اور والدہ کی طرف سے آپ حسینی ہیں۔ گویا کہ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کی نسبتیں آپ کے اندر جمع ہیں۔ جب آپ کی عمر 7-8 سال کی ہوئی، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ آپ کو علم کا شوق تھا۔ جیلان میں جو لوگ اساتذہ علماء تھے ان سے آپ نے پڑھ لیا، تو اپنی والدہ سے درخواست کی کہ مجھے بغداد پڑھنے کے لیے بھیجا جائے، میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ والدہ کو آپ کی جدائی گوارا نہیں تھی، لیکن اللہ کے لیے، اللہ کے علم کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے آپ نے یہ قربانی دی اور آپ کو اجازت دی۔ آپ بغداد تشریف لے گئے۔ راستے میں واقعہ پیش آیا جو آپ نے بارہا سنا ہے کہ آپ کی سچائی کی وجہ سے ڈاکو جو ہے وہ انہوں نے توبہ کی، اور آپ کے ہاتھ پر انہوں نے توبہ کی اور ان کی زندگیاں جو ہے وہ بدل گئی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر مختلف علماء کرام سے علم ظاہر اور علم باطن کو حاصل کیا۔ آپ مسلک کے اعتبار سے حنبلی المسلک ہیں، امام احمد بن حنبل کے مسلک کے پیرو ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے طالب علمی کا زمانہ بڑے مجاہدوں کے ساتھ گزارا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ مہنگائی کی وجہ سے اس قدر حالات سخت ہوئے کہ کچھ کھانے پینے کی چیز نہیں ملتی تھی، گری پڑی چیزوں سے ہم اپنا گزارا کر لیتے تھے۔ ایک مرتبہ بہت پریشان ہوا تو میں دجلہ کے کنارے پر چلا گیا، وہاں دیکھا تو وہاں بھی فقراء اور مساکین پہلے ہی پہنچ چکے تھے، اور جو کچھ پڑی ہوئی چیزیں تھیں وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ میں چاروں ناچار ایک مسجد میں آ کر ٹھہرا۔ مسجد میں میں نے دیکھا کہ ایک صاحب گوشت اور بھنا ہوا گوشت اور روٹی کھا رہے ہیں۔ بھوک سے میں اس قدر بےتاب تھا اور بے چینی بھوک اس قدر ستا رہی تھی کہ وہ شخص جب لقمہ لیتا تھا اور اپنا منہ کھولتا تھا تو بے اختیار میرا منہ کھل جاتا تھا۔ اس شخص نے دیکھا کہ یہ طالب علم ہے یہاں دیکھ رہا ہے، تو اس نے کہا کہ آپ بھی کھانے میں شامل ہو جائیے۔ 2-3 بار کی اصرار کے بعد اب شامل ہوئے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ تعارف کروایا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں جیلان کا رہنے والا ہوں، یہاں طالب علم ہوں۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں کئی دنوں سے یہاں پر بغداد میں ہوں، ایک طالب علم ہے جس کا نام عبد القادر ہے، اور اس کی والدہ نے مجھے کچھ رقم دی ہے، مجھے اسے پہنچانا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ عبد القادر تو میں ہی ہوں۔ تو کچھ شخص نے کہا کہ ابھی تک تم میرے مہمان تھے، اب میں تمہارا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو سالن اور روٹی ہے میرے پاس، میرا جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا، اور 3 دن سے میں فاقے میں تھا۔ اب میرے پاس تمہاری امانت کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اسی سے میں نے یہ گوشت اور روٹی خریدی ہے اور میں اسے کھا رہا ہوں۔ تو یہ تمہارا ہے، تم جو ہے میں تمہارا مہمان ہوں، اور یہ تمہاری طرف سے میں بھی کھا رہا ہوں۔ حضرت شیخ نے اس میں سے اس نے جو رقم دی، کچھ رقم اپنے پاس رکھی، کچھ شخص کو بھی دی۔ ان حالات میں آپ نے زندگی گزاری اور طالب علمی کی زندگی بڑے مجاہدوں کے ساتھ گزاری۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یوں آتا تھا کہ میں کسی جنگل میں چلا جاؤں جہاں مجھے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، نہ میں کسی کو دیکھوں، صرف اللہ عطا کروں۔ لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ہاتھ پر ہزاروں لاکھوں لوگوں کی ہدایت لکھی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو
بغداد کے بڑے بڑے علماء اور صوفیاء کرام تک پہنچایا اور ان سے آپ نے کسب فیض کیا. انہوں نے علم حاصل کیا، علم ظاہر بھی حاصل کیا، علم باطن بھی حاصل کیا. ہم آپ کی کرامتوں کو بہت سنتے ہیں، لیکن آپ کے دوسرے علوم، آپ فن فقہ میں بہت ماہر تھے، آپ قرآن و سنت کے بڑے ماہر تھے، آپ نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں. آپ کے درس کا یہ حال تھا کہ ایک ایک درس میں 70,000 لوگ شریک ہوتے تھے، اور آپ کی وعظ اتنے مشہور تھے. جب آپ وعظ کہتے تھے اس میں اتنا اثر اور اتنی تاثیر تھی کہ کئی لوگ چیخیں مار مار کر بے ہوش ہو جاتے تھے. اور بعض مرتبہ تو ایسا ہوا کہ کئی لوگوں کا انتقال اسی وعظ کے سننے کی وجہ سے. یعنی اتنا آپ کے اندر جذبہ تھا، ایسی کیفیت ہوتی تھی کہ بہت سے لوگ دھائے مار مار کر روتے. آپ خود فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجھ سے کام لینا تھا. آپ خود فرماتے ہیں کہ 50,000 سے زیادہ یہودی اور عیسائی میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیے، اور 1 لاکھ سے زیادہ فاسقوں نے، فاجروں نے اور مجرموں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی ہے. یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا علمی مقام ہے. آپ کا وعظ، آپ کا علم بہت زیادہ مؤثر تھا، اور جب آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا تو لوگوں کا رجوع اتنا ہوا، طلباء اس قدر آ گئے کہ ذمہ داروں کو، منتظمین کو اس مدرسے کی توسیع کی ضرورت محسوس ہوئی، اور انہوں نے اس مدرسے کو بڑا کیا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ علم ظاہر کے ساتھ ساتھ علم باطن یعنی تصوف اور سلوک کے بھی بڑے ماہر تھے، اور اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق بہت گہرا تھا. آپ نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں کسی جنگل میں تھا کہ اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بدلی مجھے نظر آئی. میں بڑی پیاس مجھے محسوس ہو رہی تھی. اچانک میرے اوپر ایک بدلی جیسی چیز آئی جس سے پیاس ختم ہوئی، اور وہاں سے ایک آواز آئی کہ عبد القادر، ہم نے تمہارے لیے ساری حرام چیزوں کو حلال کر دیا. میں تمہارا خدا ہوں اور ہم نے تمہارے لیے ساری حرام چیزوں کو حلال کر دیا. حضرت شیخ صرف نرے زاہد نہیں تھے، صرف صوفی نہیں تھے، بلکہ عالم بھی تھے. آپ نے فوراً فرمایا، اے شیطان، اے مردود، یہاں سے دور ہو. پھر اس نے ایک دوسری بات کہی کہ عبد القادر، تمہارے علم نے تم کو بچا لیا. کیا فرمایا؟ تمہارے علم نے تم کو بچا لیا، ورنہ تمہارے جیسے 70,000 عابدوں اور زاہدوں کو میں گمراہ کر چکا ہوں. تو اس پر حضرت شیخ نے فرمایا کہ مجھے میرے علم نے نہیں، اللہ کے فضل اور اس کے کرم نے مجھے بچایا. بعد میں جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ شیطان ہے اور یہ شیطانی آواز ہے، یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس پر آپ نے فرمایا کہ اس آواز میں جو بات کہی گئی تھی وہ شریعت کے خلاف تھی. اس میں یہ کہا گیا تھا کہ تمام حرام چیزیں حلال کر دیتا ہوں میں تمہارے لیے. تمہارے اوپر نماز فرض نہیں ہے، روزہ فرض نہیں ہے، جو حرام کام ہے سب حلال ہے. جب ولیوں کے ولی، نبیوں کے نبی، انبیاء کے سردار، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز معاف نہیں ہے، آپ کے لیے شریعت مطہرہ پر عمل کرنا مرتے دم تک ضروری ہے، تو میں تو ایک معمولی انسان ہوں، میرے لیے حرام چیز حلال کیسے ہو سکتی ہے، فرائض مجھ سے معاف کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو میں سمجھ گیا کہ یہ شیطان کی آواز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے کی آواز نہیں ہو سکتی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی جو ہے وہ اتباع سنت سے بھری ہوئی تھی. آپ کی زندگی میں اتباع سنت کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. جس طرح
آپ کا علم بہت زیادہ بڑا ہوا تھا، آپ کی فقاہت بہت زیادہ بڑی ہوئی تھی۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے یوں قسم کھائی کہ اگر میں کوئی ایسی عبادت نہ کروں کہ جس عبادت کو اس وقت کوئی نہ کر رہا ہو تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہر وقت عبادت تو ہوتی رہتی ہے۔ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ میں نماز پڑھوں، اس وقت کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو تو میری بیوی کو 3 طلاق، تو ظاہر بات ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، طلاق ہو جائے گی۔ لوگ حضرت شیخ کے پاس پہنچے، کہا کہ قسم اس نے ایسی کھائی ہے، اب شرمندہ ہے، کیا کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک عبادت ایسی ہے کہ جو ایک وقت میں ایک آدمی کر سکتا ہے۔ کیسے؟ کہا کہ حرم شریف کا جو مقام ہے، کعبے میں جو طواف کی جگہ ہے، اسے خالی کروا دو۔ کعبے کا طواف، اللہ کا گھر ایک ہی ہے، اور طواف صرف کعبۃ اللہ کا ہی ہو سکتا ہے، کسی اور مزار کا یا کسی اور گھر کا طواف نہیں ہو سکتا، صرف اللہ کے گھر کا طواف ہو سکتا ہے۔ مطاف کو خالی کر دو اور اس سے کہو کہ یہ طواف کرے، جب یہ طواف کر رہا ہوگا اس وقت دنیا میں کوئی بھی طواف نہیں کر رہا ہوگا۔ اس طریقے سے اس کی جو ہے بات بن گئی اور وہ طلاق سے وہ بچ گیا۔ تو آپ کی فقاہت، آپ کی دینی سمجھ جو ہے اس قدر بڑی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت شیخ کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب